سلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله إخوانا حسب امرئ مسلم من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل مسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ میرے معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سن 1444 ہجری کا آج آخری جمعہ ہم ادا کرنے کے لیے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں۔ ذو الحجہ کا مہینہ ختم ہو رہا ہے اور اس مہینے کا یہ آخری جمعہ ہے۔ اگلا جمعہ اگر اللہ پاک نے ہمیں نصیب کیا تو وہ سن 1445 ہجری کا محرم کا پہلا جمعہ ہوگا۔ ہر عقل مند شخص اپنی زندگی کے ایام کو تولتا ہے، خاص طور پہ کاروباری بندہ تو بہت زیادہ تولتا ہے۔ وہ ہر ہفتے کو تولتا ہے، ہر مہینے کو تولتا ہے، ہر 3 مہینے بعد اپنی اسٹریٹجی کو چیک کرتا ہے، اپنے فائنینشیل ایئر کی وہ چیک اینڈ بیلنس رکھتا ہے۔ یہاں تک کہ حکومت وقت بھی سال میں 2 دفعہ ٹیکس کلیکشن کی بات کرتی ہے کہ فائنینشیل ایئر کہاں تک پہنچا۔ اس سب کا مقصد دیگر مقاصد کے ساتھ ساتھ یہ ہوتا ہے کہ انسان نفع میں کھڑا ہے یا نقصان میں کھڑا ہے۔ تو میرے معزز سامعین کرام، جب زندگی کا ایک سال مکمل ہو، چاہے وہ سورج کے اعتبار سے جنوری فروری کے اعتبار سے مکمل ہو یا وہ سال چاند کے اعتبار سے مکمل ہو، انسان کو کچھ لمحے کے لیے کونے میں بیٹھ کر آنکھیں بند کر کے گردن جھکا کے رب تعالیٰ کے حضور تھوڑا سوچنا چاہیے کہ اس پورے سال میں نے کیا کھویا اور کیا پایا، کتنے میرے سے حقوق ادا ہوئے اور کتنے حقوق میرے اوپر ڈیو ہیں، کتنے ہی پیارے قریبی عزیز رشتہ دار دوست یار میں نے اللہ کے ہاں سپرد کر دیے اور دیگر کتنے ہی بیمار ہیں اور میری اپنی حالت کیا ہے۔ تو سال کے آخر میں ایک اندازہ ہونا لازمی ہے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمارا پورا سال فائدے میں گزرا یا نقصان میں گزرا۔ اور یہ بڑی عجیب بات ہے، اپنے آپ کی چیکنگ کے لیے آپ کو کہیں رجسٹریشن کرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اپنے من میں جھانکیں گے تو آپ کا دل اندر سے امڑ کے بتائے گا کہ بندیا تو کامیاب ہے یا ناکام ہے۔ جی ہاں، اگر دن پر گناہوں کی سختی اور گناہوں کی کالک غالب نہیں آئی تو آپ کا دل بڑی سچی گواہی دے گا۔ چنانچہ سال کا آخر ہے، ہمیں اس بارے میں سوچنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ نہ نظر آنے والی بیماریوں میں بغض اور حسد ہے۔ ہمارے ہاں پورا سال گزر گیا، کسی کے ہاتھ کچھ آیا نہیں آیا، لیکن دوسرے مسلمان کے بارے میں بغض اور حسد سینے میں لیے گھوم رہے ہیں۔ یہ نقصان پر نقصان ہے۔ یہ ایسا ہے کہ خسرت دنیا والآخرہ، دنیا بھی خسارے میں اور آخرت تو ہے ہی خسارے میں۔ حسد اور بغض 2 باطنی بیماریاں ہیں جن کو دیکھا نہیں جا سکتا، البتہ محسوس کیا جا سکتا ہے۔ کوئی شخص اگر کہے امام صاحب حسد اور بغض کی ہمیں شکل دکھا دیں، ہاتھ میں لا کر آپ ہمیں دکھا دیں کہ حسد اور بغض کیسا ہوتا ہے، تو دکھانا ممکن نہیں ہے۔ حسد اور بغض ایک باطنی بیماری ہے جو کہ نہ نظر آنے والی ہے اور جو جس شخص کو لاحق ہوتی ہے اس کا سکون برباد کر دیتی۔ حسد اور بغض سے
دوسر جس بندے سے بغض اور حسد کیا جا رہا ہے اس کو نقصان پہنچے نہ یا نہ پہنچے، کرنے والے کو حتماً 100% نقصان پہنچتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کی آخری جو 2 صورتیں نازل ہوئی ہیں ان میں سورہ فلق میں ایک آیت ہے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، یا اللہ میں پناہ مانگتا ہوں فلاں سے فلاں سے فلاں سے فلاں سے، اور 5ویں نمبر پر آ کر پناہ مانگتا ہوں حسد کرنے والے سے کہ جب وہ حسد کرے۔ حسد کیفیات کا نام ہے، اور حسد من کے اندر خیالات پیدا ہوتے ہیں کہ جو پھر شعاؤں کے ذریعے آنکھوں سے نکلتے، اور یہ حسد ایسی چیز ہے کہ بڑے بڑے اس کی زد میں آ جاتے، کوئی اس سے پاک اور بری ذمہ نہیں ہے الا من رحم ربی، مگر وہ شخص بچ جاتا ہے جس پر اللہ کا فضل و کرم ہو جاتا، ورنہ بڑے بڑے اونچے خاندان، اتنے اونچے خاندان کے نبی زادے، اس سے بڑا خاندان شاید نہ ہو، اتنا بڑا خاندان بھی حسد کی بھینٹ چڑھ گیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم میں، مسند احمد میں بڑی زبردست قسم کی احادیث بیان کی۔ معاملہ یہ ہے کہ کفار مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور 3 بہت زیادہ ٹپیکل سوالات کیے، ان ایکسپیکٹڈ کوشچن تھے کہ جن کا جواب بنی نوع انسان سے ممکن نہ تھا، اور وہ سوالات کفار قریش نے مدینہ کے یہود سے مشورہ کر کے پوچھے تھے۔ معاملہ یہ ہوا کہ مکہ کے کفار کی دلوں کی اندر کی باتیں حضور قرآن میں بیان کر دیتے تھے۔ وہ لوگ حیران ہوتے تھے کہ محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کا ظاہری کوئی استاد نہیں ہے، لیکن یہ ایسا ہمارے دلوں کا حال جانتا ہے کہ ہمارے دلوں کی تہ کو نکال کر ہمارے سامنے رکھ دیتا ہے کہ تمہارے دلوں میں یہ بات ہے، تو لازمی اس کے پاس کوئی غیبی طاقت ہے، یا تو جادو ہے، یا کوئی جن ہے، یا کوئی اس کی غیبی مدد ہے جو اس کو مکمل سپورٹ فراہم کرے۔ چنانچہ محمد سے ایسا سوال کیا جائے کہ جس کے بدلے میں اگر وہ ناکام ہو جائے تو ہم بولیں دیکھو یار محمد پروپیگنڈا کرتا ہے۔ یہ سب کے سب وفد کی صورت میں مدینہ کے یہود کے پاس پہنچے اور فرمایا، عرض کیا کہ ہمارے ہاں علاقے میں ایک ایسا شخص آیا ہے کہ جو بڑی سچی باتیں کرتا ہے، تو ہمیں کوئی ایسے گر بتاؤ، ایسے ٹپس بتاؤ جس سے ہم اس کو لاجواب کر سکیں۔ یہود و نصارہ نے اپنی کتابوں میں دیکھا اور کہا یار یہ نشانیاں تو نبی آخر الزمان کی ہیں، اور وہ بنو اسماعیل میں سے آ گیا ہے۔ حسد کی آگ یہود و نصارہ کے دلوں میں وہاں سے لگ گئی، یار یہ ہمارے دادا کی پیڑھی میں سے نہیں ہے، یہ تو ہمارے چچا کی پیڑھی میں سے آ گیا۔ بھئی یہ بنیادی بات ہے حسد، یہ وہ چیز ہے۔ یہود کو 110% یقین تھا کہ محمد عربی آخری نبی ہے، لیکن چونکہ ہمارا چچا زاد ہے لہذا ہم ایمان نہیں لاتے۔ آخری نبی جو تھا وہ بنو اسماعیل میں سے نہیں ہونا چاہیے تھا، بنی اسرائیل میں سے ہونا چاہیے تھا، یعنی یعقوب علیہ السلام، ان سے اوپر اسحاق علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام، اس پیڑھی میں سے چل کر آخری نبی ہمارے خاندان کا ہونا چاہیے تھا۔ ہمارے چچا زاد کے ہاں آخری نبی آ گیا، ہم نہیں مانتے۔ اور اس کام کے لیے ان لوگوں کی قربانیاں تھیں، 400 سال پہلے آ کر وہ لوگ مدینہ منورہ میں آباد ہوئے تھے کہ آخری نبی اس نخلستان میں آئے گا، وہ ہماری اولاد میں سے ہوگا۔ وہ اللہ نے مبعوث فرما دیے مکہ میں۔ حسد کی آگ ایسی لگی کہ جانتے بوجھتے ہوئے حضور پر ایمان نہ لائے۔ بغض اور حسد بری چیز ہے۔ کفار مکہ نے سوال پوچھے، یہود نے کہا ہم آپ کو 3 سوال دیتے ہیں، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے سوالوں کے جواب دیے تو جھوٹے، تینوں سوالات کے جواب نہ دے سکے تو جھوٹے، اور بعض سوالوں کے جواب دیے اور بعضوں کے جواب نہ دیے تو سچے۔ عجیب کسوٹی، چیلنج کہ ہم آپ کو 3 سوال بتائیں گے، تینوں کے جواب ایک ہی مجلس میں بیٹھے ہوئے عطا کر دیے تو اس کا مطلب ہے اس کے ساتھ کوئی جن وغیرہ ہے جو اس کو گائیڈ کرتا ہے،
اور تینوں کے جواب نہ دے سکے تو اس کا مطلب ہے یہ بندہ اگنور کرنے کے قابل ہے، اور اگر بعض کے جواب دے دیے اور بعض کے جواب نہ دیے تو سمجھ جانا یہ نبی سچا ہے۔ 3 سوال انہوں نے مرتب کیے۔ سب سے پہلا سوال انہوں نے کیا بایوگرافی کے متعلق کہ جو یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، یہ جو بنو اسرائیل تھے، یہ فلسطین سے مصر کیسے ٹرانسفر ہوئے، ان کی ٹرانسفر کیسے ہوئی، اس کی بایوگرافی بتائیں۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ ذوالقرنین کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، اور تیسرا سوال یہ ہے کہ روح کیا چیز ہے۔ صحیح ہے، بڑے ٹیکنیکل سوال ہے۔ اس زمانے کے، ہمیں تو اللہ پاک نے قرآن کی دولت دے دی، ہم نے احادیث ہم تک پہنچ گئی، ابھی ہمیں خاص محسوس نہیں ہوتا، لیکن اس زمانے کے لحاظ سے یہ بالکل غیر متعلقہ سوالات ہیں۔ نہ کوئی ٹیکنالوجی ہے، نہ اتنا زیادہ سفر ہے۔ مکہ کی پہاڑیاں، ایک طرف جبل ابی قبیس ہے، ایک طرف جبل عمر خطاب ہے، سخت چٹیل پہاڑ ہیں، درمیان میں نبی آخر الزمان ہیں، اور ان سے کئی ہزار کلومیٹر دور کے سوال کیے جا رہے ہیں، اور کئی ہزار سال پہلے جو ذوالقرنین گزرا تھا اس کے بارے میں سوال کیے جا رہے ہیں۔ اور روح کا معاملہ تو بالکل عجیب ہی ہے، آج تک سمجھ نہیں آ رہی سائنسدانوں کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ سوال پوچھے، ایک مجمع میں پوچھے، کیونکہ وہ وفد واپس آیا تھا، انہوں نے کانوں میں چیمی گوئیاں کی کہ ہم محمد کے لیے چیلنج لے کر آئے ہیں۔ چنانچہ سب بیٹھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوشچن آنسر سیشن میں کھلے عام سوال کر دیا۔ تو اتفاق سے جب فلسطین سے مصر میں ٹرانسفر ہونے کے حوالے سے سوال کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر جھکایا۔ 70,000 فرشتوں کی حفاظت میں اللہ پاک نے پوری سورہ یوسف نازل کر دی۔ سبحان اللہ، 70,000 فرشتے زمین سے آسمان تک ایسے باڑ لگائی انہوں نے، اور اس کے درمیان میں سے یہ پوری سورت نازل ہوئی۔ ان کے سوال کا جواب باتوں باتوں میں دیا، یہ نہیں بتایا کہ وہ فلسطین سے مصر کیسے ٹرانسفر ہو گئے، خاص ٹاپک رکھ کے نہیں بتایا، بلکہ یہ بتایا لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین۔ یہ علاقے سے دوسرے علاقے کی ہجرت کے بارے میں سوال کرتے ہیں، یہ اتنا اہم سوال نہیں ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ یوسف اور اس کے بھائیوں کی زندگی میں ان سوال کرنے والوں کے لیے بہت بڑی نشانیاں ہیں، کیونکہ بھائیوں میں حسد ہوا تھا، اور اس طرف 11 بھائیوں نے مل کر ایک ننھے سے معصوم سے بھائی کو کنویں میں ڈال دیا تھا۔ پھر اللہ پاک نے جو چٹا کٹھا کھولنا شروع کیا، جس کو بولتے ہیں، کچھ بھی نہیں چھوڑا، پھر الف سے لے کر یا تک سب بتایا، اور اس قصے کو رہتی دنیا تک احسن القصص، سب سے بہترین قصہ قرار دے کر قرآن میں وحی کی صورت میں نازل کر دی۔ باتوں باتوں میں بتاتے گئے، یہ ہوا یوسف علیہ السلام پر یہ آزمائش آئی، پھر یہ ہوا، پھر یہ ہوا۔ ابتدا ہوئی حسد سے کہ ہم ایک ماں کے 11 لڑکے ہیں، اور بنیامین اور یوسف دوسری ماں کے 2 لڑکے ہیں، اور یہ یوسف جو ہے یہ ہمارے والد صاحب کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ حالانکہ والد صاحب اگر تھوڑا عقل سے کام لیں، ہاں اس طرح والد صاحب نے اعتراض کیا، ان ابانا لفی ضلال مبین، ہمارے والد تو گمراہی میں۔ یہ ذرا اپنی عقل سے اگر کام لیں تو کہاں 11 اور کہاں 2، اور ہم 11 کڑیل جوان والد صاحب کے لیے کام کرتے ہیں، یہ 2 ننھے منھے بچے ہیں۔ والد صاحب کو چاہیے زیادہ محبت ہمیں دیں، اور والد صاحب محبت اس چھوٹے کو دے رہے ہیں۔ حسد نے ایسی آگ لگائی کہ وہ ننھے منھے سے بچے کو جا کر کنویں میں ڈال دی۔ تو بغض اور حسد بری چیز ہے۔ دوسرا سوال آپ لوگوں کو انتظار ہوگا، دوسرا سوال کفار قریش نے پوچھا، کفار مکہ نے پوچھا، ذوالقرنین کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ پورے کا پورا رکوع سورہ کہف کا سیکنڈ لاسٹ رکوع ذوالقرنین کے بارے میں نازل ہو گیا۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا۔ اور میرے نبی یہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، میرے نبی یہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، ان کو صرف اتنا جواب دے دیں، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي
روح میرے رب کا معاملہ ہے، یہ بندے کی سمجھ میں آنے والا نہیں ہے۔ تو فلسطین سے مصر ٹرانسفر ہونے کے متعلق سوال کا جواب اسی محفل میں حضور نے دیا، روح کے بارے میں سوال کا جواب اسی محفل میں حضور نے دیا، ذوالقرنین کے بارے میں فرمایا کہ تھوڑے عرصے بعد جواب دوں گا۔ تو ان 3 سوالوں میں سے بعض سوالوں کے جواب فوراً دے دیے اور بعض سوالوں کے جواب کے لیے ٹائم مانگ لیا۔ یہود کی جو نشانی تھی وہ پوری کی پوری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں روز روشن کی طرح ثابت ہو گئی، لیکن چونکہ کفار قریش کہتے تھے یار یہ یتیم ہے، لہٰذا اس کو نبی نہیں ہونا چاہیے، نبی ہم میں سے کسی مالدار کو ہونا چاہیے، حسد کی بنیاد پر نہ یہود ایمان لائے اور نہ کفار مکہ ایمان لائے۔ چنانچہ اس ساری کی ساری 20-25 منٹ کی بات کا حاصل یہ نکلتا ہے، ایک تو سال تمام ہونے کو ہے، اور دوسرا اپنی زندگی میں حسد اور بغض کو بالکل جگہ نہ دیں۔ حسد کرنے والی کی مثال ایسی ہے کہ اپنے جیب میں ایک شاپر میں ٹماٹر ڈالتا رہے، جب بھی کسی کو دیکھے جس سے جو محسود ہے یعنی جس سے حسد کیا جا رہا ہے اس کے دل کے اندر کڑن پیدا ہوگی، ایک ٹماٹر اور ڈال دے، پھر کسی موقع پر اس پر نظر پڑے، پھر اس سے حسد پیدا ہو، ایک ٹماٹر اور ڈال دیں۔ نتیجہ یہ چند گھنٹوں کے بعد یا ایک دن کے بعد جس شخص کی جیب میں ٹماٹر ہیں اس سے اتنی بدبو اور تعفن پھوٹے گا کوئی اس کے قریب بھی نہیں آئے گا۔ حسد کرنے والا شخص اپنے من کے اندر بدبو جمع کرتا ہے۔ اور ایک اور بات آپ کو قیمتی بتا دوں، یہ حسد کوئی معمولی بیماری نہیں ہے۔ حسد کی تعریف یہ ہے کہ جس بندے کو میں دیکھ رہا ہوں، اس کو جو اللہ پاک نے نعمت اور صلاحیت دی ہے یہ اس کے پاس نہیں ہونی چاہیے، یہ اس سے چھن کر مجھے مل جانی چاہیے، یہ حسد ہے۔ تو اگر ذرا گہرائی سے دیکھا جائے تو حسد تو اللہ پاک کی تقسیم پر اعتراض ہے، یا اللہ تو نے اس کو کیوں دے دیا۔ حسد اصل میں اللہ پاک کی تقسیم پر اعتراض ہے، یا اللہ یہ صلاحیت، یہ نعمت، یہ دولت، یہ عزت، یہ منصب اس کے پاس کیوں ہے، اس کے پاس نہیں ہونا چاہیے تھا، یا اللہ یہ مجھے ملنا چاہیے تھا۔ چنانچہ یہ سوچ انسان کے اندر بدبو پیدا کرتی۔ اس کے مقابلے میں جو قابل تعریف عمل ہے وہ ہے رشک کرنا۔ رشک کرنے میں انسان کسی کو دیکھتا ہے، یار یہ قرآن پڑھ رہا ہے، یہ اللہ کی دی ہوئی دولت کو خرچ کر رہا ہے، یہ اللہ کے راستے میں بڑا بہادر مجاہد ہے، یہ حق گو مسلمان ہے، یہ حقوق ادا کرنے والا مسلمان ہے، سوسائٹی معاشرے میں اس سے کسی کو تکلیف نہیں ہے، یا اللہ کتنی پیاری زندگی ہے، یا اللہ مجھے بھی عطا کر دے۔ تھوڑا سا فرق ہے حسد اور رشک میں۔ حسد مذموم اور برا ہے، رشک ممدوح اور اچھا ہے۔ اللہ کریم ہمیں حسد اور بغض جیسی تمام باطنی بیماریوں سے محفوظ فرما دیں۔ ہماری جو اخلاقی باطنیاں ہیں، بیماریاں ہیں، جو نہ نظر آنے والی روحانی بیماریاں ہیں، اللہ ان سے ہمیں نجات عطا فرما دیں۔ پورے سال کو ایک دفعہ غور و خوض کر کے یا اللہ استغفار کے ساتھ اس کو رخصت کرنے کی، اور نئے سال میں ہمیں اپنی بندگی والی زندگی عطا فرما دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔